تو پس منظر وہ سیف علی خان نامی ایڈوکیٹ کا وہ بیان، اور پھر اس پہ رد عمل، اور پھر افسوس کہ ایرانی تو اس میں کودے رافضی نام نہاد محبان اہل بیت، نیم رافضی جو اہل سنت کے سٹیجوں پہ نیلے پیلے پیر اور یہ منہ پھٹ خطیب اور بے لگام نقیب اور ان پڑھ جاہل نعت خانوں نے جو ادھم بازی آج کل وہ علی 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 کا جو آپ دیکھتے ہیں نا عرصے سے رنگ، محفل صدیق اکبر کی ہو رہی ہو منقبت مولا علی کی، محفل فاروق اعظم کی ہو رہی ہو منقبت مولا علی کی، محفل نہیں دیکھتے میلاد کی ہے محرم کی ہے، کیا وہ پیسے لوٹنے کے لیے، اور وہ شیعوں والا پورا رنگ۔ ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ ان پر نظر رکھو، اب وہ بالکل ابل کے آ گئے ہیں، بڑے بڑے کئی بیانات میں الحمدللہ ہم نے نام بھی بتا دیے، کام بھی بتا دیے، اب وقت نہیں ہے۔ تو یہ سارے ایک ہو گئے۔ آج پورے ملک میں آپ کو پتہ ہے ریلیاں تھیں اسی عورت کے حمایت میں جس نے صدیق اکبر کی گستاخی کی، اور جس نے اس کی تردید کی، اور پھر جس نے ابو طالب حضور کے چچا جو حدیث بخاری کے مطابق اور سیاستہ کے مطابق اور جمہور محققین کے نزدیک حضور کے دو چچا حضرت حمزہ اور عباس اور پھپھی حضرت صفیہ ایمان لائے ہیں، باقی آپ کے چچوں اور پھپھیوں میں دیگر جو حضرات ہیں وہ ایمان نہ لائے۔ تو روافظ کا مشہور مسئلہ ایمان ابو طالب پہ بھی بڑا زور دیتے ہیں۔ اب یہاں تک بکنے لگ گئے ہمارے نام نہاد وہ جو میں نے کہا نا سنیوں میں جو شیعہ بنے پھر رہے ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ جو ابو طالب کو مومن نہ کہے وہ خود کافر ہے۔ یہ فتویٰ کہاں تک پہنچتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ خلفائے راشدین بشمول مولا علی تک، کہ سیاستہ کی حدیثوں سے ثابت ہے کہ انہوں نے حضور کو آ کے بتایا کہ آپ کا گمراہ اور کافر چچا فوت ہو گیا، اور حضور کے کہنے پر صرف گڑھا کھود کے انہوں نے دفنا دیا۔ ہمارا تو ایک ہی سوال ہے ان نام نہاد لوگوں سے سب سے کہ اسلامی تاریخ میں دور صحابہ میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی مومن مرے اور کوئی مجبوری بھی نہ ہو اور اس کا جنازہ ہی نہ پڑھا گیا ہو؟ ابو طالب کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ یہ ایک سوال ہے قیامت تک۔ ہم اس مسئلے کو چھیڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن جب یہاں تک بات پہنچ گئی کہ انہوں نے عدم ایمان والوں کو کافر کہنا شروع کر دیا، 14 صدیوں کو کافر کہہ دیا انہوں نے، سینکڑوں صحابہ، سینکڑوں تابعین اور ہزاروں فقہاء محدثین اس میں۔ جب پھر حوالے دیے گئے کہ بھئی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، داتا صاحب نے لکھا ہے، اور جس نے یہ بیان کیا اس ہستی جو اس وقت روئے زمین پر اہل سنت کی منتخب نمائندہ، کوئی کرنٹ ایشو ہو، کوئی منہ پھٹ، کوئی کمینہ، کوئی بد مذہب، کوئی بدتینت کسی ذات پہ حملہ کرے جو اس کا جواب دیتے ہیں، قائد ملت اسلامیہ، مفکر اسلام حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی، ان کے خلاف آج پورے ملک میں انہوں نے ریلیاں نکالی ہیں کہ یہ گستاخ اہل بیت ہیں کہ ابو طالب کی گستاخی کر دی۔ اور چونکہ اعلیٰ حضرت نے یہ مسئلہ لکھا اور داتا صاحب نے ان 3 بندوں کے نام لے کے ریلی میں نعرے لگے کہ یہ کافر ہیں، اور اگلی بات سخت ہے کہ 3 ہوتے ہی کافر ہیں۔ یہ ضرب کون کون سمجھے کہ وہ کہاں لگا رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کے مسئلے ہیں اور کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ یہاں تک پورے ملک میں ریلیاں اور عام جلسوں میں انہوں نے ان کے پلے کارڈ اٹھا کے عام چھوکروں نے یہ بکواس کیا ہے کہ اشرف آصف جلالی، اعلیٰ حضرت اور داتا صاحب 3 کے بارے میں کہ یہ کافر ہیں، اور آگے پتہ کیا بکتے ہیں کہ 3 ہوتے ہی کافر ہیں۔ یہ کون کون یہ بات سمجھے میری ہاتھ کھڑا کرے؟ میں نے یہ اگلے 10 منٹ صرف اس کے لیے لیے، یہ معمولی بات نہیں ہے، اگرچہ ان بزرگوں کو کہ بھی یہ مسلمان ہیں، ڈاکٹر صاحب ہوں، اعلیٰ حضرت ہوں، داتا صاحب ہوں، ان کو کافر کہنا بھی خود اتنا بڑا جرم ہے، لیکن جو اگلی انہوں نے ضرب لگائی ہے شیطانی ضرب، وہ کتنا بڑا کفر اور کتنی بڑی مقصد حماقت اور جہالت اور گمراہی اور بغیرتی کی حد ہے کہ 3 ہوتے ہی کافر ہیں۔ مراد کون لیتے ہیں یہ سب کو پتہ ہے، نقل کفر نباشد ابو بکر صدیق، فاروق اعظم اور عثمان غنی۔ تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں آج کی ہماری پہلی 11ویں سب پہ بھاری انشاءاللہ، اور اس کا اثر انشاءاللہ ایران تک جائے گا۔ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے اس کا اثر انشاءاللہ ایران تک